रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु। फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ातिन हज़रात, आज दिल बहुत दुखी है। मेरी ज़िंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के 3 हवाले हैं। एक मेरे वालिद मोहतरम कि जो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत करते थे कि कोई नात उनके सामने पढ़ी जाती या कोई उनका जिक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके सामने करते तो आंसुओं से उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी, हिचकियां बच जाती थी। उन्होंने ही मुझे उंगली पकड़कर इस वादी में उतारा और सिखाया कि अगर तुम्हें मुझसे भी, अपनी औलाद से भी, अपने बहन भाइयों से भी, अपने बच्चों से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी हुर्मत अजीज़ नहीं है तो समझो तुम नस्लन क्या रूहानी तौर पर भी मेरी औलाद नहीं हो। उनका दूसरा हवाला इसका मेरा रसूल अकरम से इश्क का अल्लामा इकबाल है। और अल्लामा इकबाल का कलाम जो कि मैंने अपने वालिद के ज़रिए से ही पढ़ा और फिर मैं उस वादी में उतरा। एक उम्र मैंने इन दोनों हवालों के साथ गुजारी थी और अक्सर औकात मैं समझता था कि ये दोनों हवाले इस माशरे के अंदर हर शख्स के पास होते होंगे और यकीनन वो मोहब्बत करता होगा। लेकिन गुज़िश्ता 15-16 साल के अरसे में इस उम्मत मुसलमा पर जो कुछ बीती है और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खिलाफ एक तूफान खड़ा हुआ है और ख़ास तौर पर खड़ा किया गया है, उसका मुकाबला करने के लिए पूरी उम्मत मुसलमा में तने तनहा जिस शख्सियत ने अलम बुलंद किया वो खादिम हुसैन रिज़वी थे, जो आज हम में नहीं है। ये मेरी ज़ात का तीसरा हवाला था। आप सोच सकते हैं कि खादिम हुसैन रिज़वी इस पाकिस्तान के उफ़क़ पर सिर्फ चंद साल जगमगाए हैं। उससे पहले 9/11 उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े मुजरम मुशर्रफ की बादशाहत थी इस पूरे इलाके के ऊपर। 57,000 दफा पाकिस्तान की सरजमीन से अमरीकी जहाज उड़े थे और अपने मुसलमान भाइयों के जिस्मों के पख्शे उड़ा चुके थे। 600 के करीब आज़ाद मुसलमानों को हमने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था, जिनमें मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ जैसे एम्बेसडर यानी सफ़ीर भी मौजूद थे। इस मुल्क की चौराहों पर और इस मुल्क के नाकों पर एक ज़माने में बदमाश शक्ल सूरत पकड़े जाते थे, लेकिन मुशर्रफ के ज़माने में उस शख्स को ज़लील और रुस्वा किया जाता था कि जिस शख्स के माथे पे मेहराब होता था, जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल होती थी, जिसकी शलवार टखनों से ऊंची होती थी, या जो शक्ल और सूरत से दीनदार, तहज्जुद गुजार या आबद ज़ाहिद नजर आता था। जामिया हफ्सा क्या कुछ भी था और इस उम्मत की खामोशी कायम रही। इसी दौरान में परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तान की तमाम वो सियासी जमातें जो कि खालिसतन सियासत को अपना ओढ़ना बिछोना रखती हैं, वो एक बात में उसके साथ मुत्तफिक सी हो गई थी और वो थी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। इसमें आसमा जहांगीर हो, ह्यूमन राइट्स की या आई रहमान हो, सलमान तासीर हो या शेरी रहमान हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो या कोई और पार्टी, ये सब एक तस्वर लेकर आगे बढ़ रही थी कि पाकिस्तान के अंदर से वो कवानीन जिन पे 1400 साल से इत्तफाक हुआ है कि उम्मत ये समझती रही है कि हमारी बका, हमारी इज्जत और नामूस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है, उस पर कंप्रोमाइज सा हो चुका हुआ था। कानून बदलने की सूरत हाल बनी हुई थी। वेबसाइट्स पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुफ्तगू होती थी।
بکواس کی جاتی تھی، لاتعداد ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس وقت چل رہی تھیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور یہ بات جو تھی مین سٹریم میڈیا کے اندر بھی گفتگو کا موضوع بن چکی ہوئی تھی۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ ہے ممتاز قادری گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قتل کر دیتا ہے، اور پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اس شخص کے خلاف، لیکن ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اور اس شخص کا نام تھا علامہ خادم حسین رضوی، اور پانسا پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی بازار، کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہیں ہوتا جہاں سے پروانوں کو اور دیوانوں کو اکٹھا نہیں کرتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کہ جہاں مزار، خانقاہیں، دربار، عرس اور عاد و وظائف ساری چیزیں موجود تھیں، اس نے علامہ اقبال کی اس شعر کی صحیح تشریح پیش کی کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط تندوہ دلگیری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے علمی مرتبہ اور مقام کا یہ عالم تھا کہ اس کو سیرت النبی کے ایک ایک واقعے کے ساتھ اس طرح کا تعلق، صحابہ اکرام کی جانساری کے واقعات ایسے بیان کرتے تھے جیسے پوری منظر نامہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے تو میں نے کسی شخص کو اتنا علم دیکھا ہی نہیں جتنا اقبال کے شناور وہ تھے۔ یوسف صلاح الدین جیسا آدمی ایک دن میرے سامنے کھڑے انہوں نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں اقبال کا نواسا ہوں، میں نے اقبال کا اتنا بڑا شناور اور اقبال کے کلام کا اتنا بڑا حافظ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور یہی نہیں، اقبال کی اس عشق رسول کی شمع کو جس شخص نے روشن کیا، پھر یہی نہیں، ہر سیکولر، ہر ملحد، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھانے والا، ہر ختم نبوت کا منکر، ہر وہ شخص جو کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر اس ملک کے اندر ایک مرنجا قسم کی جمہوریت چاہتا تھا، ہر شخص اس شخص کا دشمن تھا، ہر شخص اس کی طرف انگلیاں اٹھاتا تھا، ہر شخص اس کی طرف تھی۔ اس کا پورے کے پورے مین سٹریم میڈیا نے بائیکاٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن پہلی دفعہ ممتاز قادری کے جنازے کی فوٹیج میں نے چلانے کی جسارت کی تھی تو کیا خلخلہ مچ گیا تھا اس وقت، اور کیا شور مچ گیا تھا۔ جب میں اس کا نام لیتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے میڈیا جائے اس کے اندر طوفان آ جائے گا، لیکن اس شخص نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس طرح اس کے پروانے اور دیوانے تھے اور اس کے نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا چلا جاتا تھا، اور ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کی رسالت اور ان کی محبت کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ لفظ بھی اسی شخص کا ایجاد کرتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں۔ اس سے پہلے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ لاہور شہر ہے، جس شہر میں یہ تیسرا بڑا جنازہ ہے جو کہ میری یہ آنکھیں دیکھیں گی۔ میں نے مولانا مودودی کو 1979 میں یہاں دفن ہوتے دیکھا، اس جنازے میں شریک تھا۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو یہاں پر دفن ہوتے دیکھا۔ کتنا بڑا عالم اس زمین میں چل گیا، زمین کا رزق ہو گیا۔ اور پھر خادم حسین رضوی صاحب، اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پہرا دینے والا۔ اقبال نے مجھے جاتے ہوئے اپنے کہا تھا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نائد، پتہ نہیں وہ پرانی ہوا دوبارہ سے، وہ پرانے نغمگی دوبارہ سے ہمیں واپس آتی ہے کہ نہیں۔ نسیم از حجاز آیت کے نائد، پتہ نہیں حجاز سے ٹھنڈی ہوا دوبارہ وہاں ملتی ہے کہ نہیں۔ سرآمد روزگارے ہی فقیرے، اس فقیر کا آخری وقت آ چکا ہے۔ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، پتہ نہیں کوئی اور دانائے راز جہاں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اب میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں
غلغلہ ہے یا لمام بت قدہ صفات میں. اس کی شخصیت نے جسے کہتے ہیں لرزہ برندام کر دیا ہوا تھا پورے کفر کو. پوری دنیا کمپرومائز کر جاتی تھی کہ فلاں جگہ تھوڑا سا احساس کر لو، فلاں جگہ تھوڑا احساس کرو. اور آخری زمانہ تو وہ آ گیا کہ فرانس کے شہر میں کارٹون چھپے ہیں، لگے ہیں. اس پاکستان میں کسی اور کا دل، کسی اور شخص کے دل پہ نہیں بھی تھی. صرف وہی شخص ایک تھا. کبھی لاہور میں ڈالی نکال رہا ہے، کہیں کراچی میں ڈالی نکال رہا ہے، کہیں یہ نکال رہا ہے. صرف ایک مطالبہ، احتجاج تو رجسٹر کراؤ. بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو سرخرو تو کرو کہ ہم کھڑے ہوئے تھے. یاد رکھو وہ شخص جن لوگوں کو وہاں لے کے پہنچا تھا، ان پر جن لوگوں نے آنسو گیس پھینکی، لاٹھیاں برسائیں، یہ خیروز حشر رجسٹر ہو چکے ہیں یہ چیزیں. اور میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ظلم کا حساب اس جہان میں تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ہوگا. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. آخر دعوانا الحمدللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک